بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مرزا جہلمی نے پھر بکواس کی اور اپنی طرف سے کچھ جھوٹے مقدمات قائم کیے۔ کہتے نہیں لاہور جا کے بیٹھ گئے تھے، وہ قادیان تو آئے نہیں، سرکار وہ نہیں آیا تھا، تسی پہنچ جاندے نا، نگاہ مار کے ساڑ دیندے نا انہوں۔ وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ گریٹ برٹن نے کہا تھا کہ اس نے گنڈے رکھے ہوئے یہاں پہ تو تمہیں مار دیں گے، کیونکہ یہاں سے پٹھان بھی کافی سارے سال لے گئے تھے وہ، تو اس لیے وہ ایک امن کی وجہ سے اس کو انہوں نے نکلنے نہیں دیا۔ چلو وہ نہیں نکلا، اس کا کام تھا نا کہ یہ وہاں پہ جاتا، 1 گھنٹے کی ڈرائیو تھی نا، پہنچ جاتا وہاں پہ اور جا کے للکارتا اسے۔ اور دوسری طرف آپ کو کہانی کرا رہے ہیں جی، ان کو نبی اسلام نے خواب میں کہا تھا کہ صبح تو قلم کو حکم دے گا، قلم خود لکھے گی، اللہ سے ڈر جاؤ۔ رسول اللہ نے تو کاتبین وہی رکھے ہوئے تھے، حضور کو تو اللہ نے کوئی ایسی قلم نہیں دی جو قرآن لکھتی ہو، تو پیر بیلی کے پاس کہاں سے آ جانی تھی قلم؟ کوڑ چوٹ مار دے گئے اور جھوٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے۔ مرزا کی بات جو ہے قرآن پاک لکھنے کے حوالے سے کہ وہاں پر جو ہے وہ قلم خود بخود لکھتا، تو مرزا کو اس کا الزامی جواب یہ ہے کہ مرزا اگر تو اس بات کے اوپر آتا ہے نا کہ قلم خود بخود لکھتا ہے قرآن پاک، تو وہاں پہ پھر قلم کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ الزامی جواب دے رہا ہوں، اور اس کا انشاءاللہ تحقیقی جواب بھی ہے۔ مرزا وہاں پہ پھر قلم کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کی منشا ہوتی، نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہوتا اور خود بخود قرآن کے الفاظ جو ہے وہ ورقوں کے اوپر لکھ دیے جاتے۔ اور دوسرا مرزا کہتا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ قلم لکھے گا، یہ جھوٹ مارتے ہیں، کہتا ہے یہ کوڑ ہے۔ یعنی مرزا کے نزدیک وہ سارے علماء جھوٹے ہیں جو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قلم لکھے گا۔ تو مرزا کا استاد مولوی اسحاق جھالوی، جس کو مرزا کہتا ہے وقت کا حسین اور نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا، شیخ الاسلام یہ لقب دیتا ہے، اب اس نے اس بارے میں کیا کہا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کے لکھنے کے حوالے سے، قلم کے حوالے سے، وہ سماعت کریں۔ دیکھیا اللہ رسول نے صحیح بخاری چا کیا ابو ہریرہ روایت کر دے کہ جن میرے ولی نال دشمنی کی تھی میں وہ اعلان جنگ کر دینا، اللہ اعلان جنگ کر دینا، انہوں دا رہندا ککھ نہیں۔ اس دنیا چ بھی ذلیل و رسوا ہوندے، آخرت دنیا چ ایسی رسوائی ہوئی کہ اس مرزا غلام نے کہتا کیا میرے مقابلے کوئی قرآن دی تفسیر لکھو، عربی چ لکھنی ہے، اور 3 بندے سالس ہون گے، ایک قسم کھا کے کہہ دیں مسلمان عالم کی کہڑی تفسیر عالم؟ حضرت سید پیر مہر علی شاہ گولی رحمۃ اللہ نے کہا بالکل تیار، تفسیر بھی لکھنی، مر قلم نہیں ہاتھ چلانا، نہ کاغذ پڑھنے، رکھ دینے کاغذ قلم اپنے آپ چلن۔ پہلا دے مقابلہ ہو، تو نبی ہون دا دعوے دار ہے، میں صرف نبی دا قدنا غلام ہوں، خود قلم چلن دے۔ اور دوسرا ہے پہلا مناظرہ کرنا پاؤ، نہیں آیا، بہانہ باز بنا لیا جی میرے خطرہ سی، پشاوری پٹھان آئے تھی، حالانکہ ساری برطانوی حکومت دے پیچھے سی، کوئی چونچرا نہیں سی کر سکتا، بڑے کوئی نہیں۔ اب میرا سوال ہے مرزا کے اسٹوڈنٹ سے کہ مرزا نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں، کوڑ مارتے ہیں کہ جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، تو مرزا کے اسٹوڈنٹس اس سے پوچھیں کہ کیا مولوی اسحاق نے جھوٹ بولا ہے یا سچ؟ اگر مولوی اسحاق نے جھوٹ بولا ہے تو پھر مرزا نے جو اس کو شیخ الاسلام کہا اور وقت کا حسین نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا کہا، تو مرزا کے اوپر کیا حکم عائد ہوگا؟ اور اگر اس نے سچ بولا ہے تو پھر مرزا جھوٹا نکلا۔ اور اب یہاں پہ مرزا کو ایک بات تو کرنی پڑے گی، یا مولوی صاحب کو جھوٹا کہنا پڑے گا یا اس کو اپنی بات سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اور پھر مرزا کہتا ہے کہ جناب مجھے آپ کہتے ہیں قادیانی سپورٹر، قادیانی نواز کہتے ہیں، تیری اپنی کرتوتیں ایسی ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قادیانیت نوازی کرتا ہے۔